أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور جو شخص میری یاد سے اعراض کیا پھر بے شک اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں اور اس کو جمع کروں گا، حاضر کروں گا قیامت کے دن اندھا بنا کر. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہنے والا کہے گا میرے رب مجھے اس اندھے کی حالت میں کیوں کر جمع کیا، کیوں کر حاضر کیا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس وقت اسی طرح سے کہ ہماری آیات تمہارے پاس پہنچی تھی تو نے اس کو بھلایا، آج کے دن میں بھی تم کو بھلا دیا. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی جس کے اہم مضمون اور تفصیلات یہ تھیں کہ کل قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو اپنے اپنے اعمال ہی سے اس کو نفع اور فائدہ پہنچے گا. کسی دوسرے کی نیکی اور دوسرے کے اعمال سے اس سے کچھ بھی حاصل اور فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی بذات خود کوئی آدمی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کسی کے بارے میں سفارش کی کسی کو اجازت نہ دے. پھر حالات یہ ہوں گے کہ جو لوگ مجرم قسم کے لوگ ہوں گے ان کی آوازیں کل بڑی پست ہوگی، وہ بولنے کے اپنے اندر ہمت طاقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جس کو اللہ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. اتنا آہستہ بولیں گے، دنیا میں بولیں گے، خوب بولیں گے، دیکھ لیں گے کیا کرے گا اللہ، چلو وہیں بات کر لیں گے، وہیں تیرا حساب دے دیں گے، کیا کیا لینا ہے وہیں کر لیں گے. یہاں تو کہنا بہت آسان ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے جب آؤ گے میرے پاس تیری آوازیں بند
تمہارے اندر سے آواز نکلے گی بھی نہیں، اور اس کا ہم سب اس دنیا میں بھی مظاہرہ کر لیتے ہیں۔ اچھے اچھے بولنے والے، اچھے اچھے طاقت اور ہمت اور محفل و مجلس سجانے والے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو خاموش ٹھنڈا انسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مومن کا حال یہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن بڑی عزت کے ساتھ ہوں گے، اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کسی طرح سے نہیں۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سے متعلق ارشاد فرمایا تھا، اور حالات ایسے ہوتے تھے کہ جب وحی آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی پوری ہونے سے پہلے جلدی جلدی آپ پڑھتے تھے، تاکہ کوئی بات چھوٹ نہ جائے، کوئی بات رہ نہ جائے، کسی حرف کی ادائیگی میں، جملے کی ادائیگی میں کوئی کم و بیش نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ ہمیں ایک امانت دے رہا ہے، اس امانت کو ہم کو دوسروں تک پورا پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشقت کے ساتھ اس کو یاد کرتے تھے، جو آپ پر ایک مشقت کی کیفیت ہوتی تھی، اور ذہن آپ کا بوجھ کی طرح ایک چلتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس مشقت کو پسند نہیں کیا، تو اللہ فرمایا آپ وہی پوری ہونے دیجیے، آپ یہ فکر مت کیجیے، ڈریے مت کہ بات چھوٹ جائے گی، بات رہ جائے گی، یا ہم محفوظ نہیں کر سکیں گے، ہم یاد نہیں کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم آپ کے سینے میں قرآن جمع دیں گے۔ اِنَّ عَلَيْنَا قرآن جمع لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ، یعنی قرآن کی جتنی بھی حیثیت ہے اور جتنے بھی تقاضے وہ سب ہم پوری کرا دیں گے، یعنی سینے میں محفوظ بھی کرا دیں گے، آپ صحیح پڑھیں گے، کبھی بھولیں گے نہیں، قرآن کی صحیح تفسیر اور صحیح معنی بھی آپ بیان کریں گے، ہم وہ بھی کرا دیں گے، اور جتنے بھی قرآن کی خوبیاں وہ سب آپ سے میں کراؤں گا، آپ غم نہ کیجیے، ڈریے نہیں، آپ مشقت نہ اٹھائیے۔ یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی ایک بہت غایت درجے کی ایک محبت ہے، جس کو اللہ نے فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ ہاں ایک دعا پڑھ لیا کیجیے، یعنی پڑھنے سے پہلے وہی جب میں بھیجوں اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لیں اور اس کے اثرات آپ میں محسوس ہونے لگے، تو ایک دعا پڑھ لیا کیجیے گا، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور وہ دعا یہاں ذکر قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ ہمارے علم کو کیا کیجیے، بڑھا دیجیے۔ بہت پیارا جملہ ہے، ربی زدنی علما، اس کا معنی ہے اللہ ہمارے علم میں اضافہ آپ کر دیجیے، بھولنے چکنے اس سے کسی طرح سے کم و بیش ہونے سے، یہ ساری کمیوں سے محفوظ رکھ کر کے ہمارے علم میں اضافہ، علم میں ایک وسعت پیدا فرمائیے۔ اس کے مطلب دو ہوتے ہیں کہ ایسا علم دیجیے جس سے دوسروں کو بھی نفع پہنچے، ایسا نہ ہو جس سے گمراہی، ضلالت اور بالکل اس میں کسی طرح سے کوئی کمی نہ ہو، یعنی ہر ایک طبقے کے لوگ میرے اس علم جو آپ دیں اس سے فائدہ اور نفع اٹھائیں۔ ربی زدنی علما، ہمارے اکابر و اسلاف، ہمارے بزرگان دین کے یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بچوں کو بسم اللہ خوانی کرایا جاتا ہے تو یہ دو آیات پڑھائے جاتے ہیں، ایک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ایک یہ دعا ربی زدنی علما۔ لہٰذا بزرگان دین کے یہ ایک تجربہ ہے، اور نیک ماں بہنوں کا بھی ایک تجربہ ہے کہ جب اپنے بچوں کو دودھ پلائیں عورتیں تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے پلائے کریں، اللہ رب العالمین اس کی دودھ کی برکت سے اس بچے میں کیا ہوگا، علم عطا فرمائے گا، علم میں اضافہ فرمائے گا، اس کے ذہن اور اس کے سینے کو کشادہ فرمائے گا، ربی زدنی علما۔ اور یہ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں یہ صرف علم دین ہی کے لیے نہیں، علم قرآن ہی کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس علوم اور علم کے لیے دعا کرو جو تجھے نفع دے اور دوسروں کو بھی نفع دے۔ اس سے دنیاوی علوم کے لیے بھی دعا آدمی کو کرنا چاہیے
یعنی دنیاوی علوم، دنیا کے علم اور تعلیم اے اللہ ہم کو ایسا دیجیے اور اتنا دیجیے جو نفع کا ذریعہ ہو، نقصان کا ذریعہ نہیں ہو، اس سے فساد نہیں ہو، اس سے دنگے نہ ہو، اس سے کسی پر ظلم نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ہم ظالم بن جائیں، دنیا کی تعلیم حاصل کر کے ہم فساد کا ذریعہ بنیں، دنیا کی تعلیم حاصل کر کے ہم دوسروں کو نقصان کرنے والے بنیں، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی پر ہم ظلم کریں. اے اللہ اسے علم ہم کو نہ دیجیے. آج 90% دنیاوی تعلیم سے لوگوں کو نفع کم، نقصان بولیے، پھر بھی کہتے ہیں کہ پڑھنا ہی ہے. کیا ہے؟ پھر بھی ہم اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہے. حالانکہ دنیا کی اس وقت میں جو تعلیم کا نظام ہے اس سے نفع کم، نقصان زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ میزائل بنائیں گے. کیا کریں گے بھائی؟ گھر میں اس کو سجائیں گے، اس لیے بنا رہے ہیں لوگوں کو ماریں گے، ظلم کریں گے، ملک کو تباہ برباد کریں گے، بم بنائیں گے. سائنس فلاں 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 فلاں، چاند پر کیا فائدہ، کیا حاصل اس سے؟ اس علوم سے کچھ نفع؟ اس سے تو ظلم کے سوا کچھ نہیں. لہٰذا چلیے اگر وہ نفع کا ذریعہ بنے تو حاصل کرنے کے لیے شریعت اور اسلام میں منع نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال لے لیجیے. مثال کے طور پر میں ڈاکٹر کا علم بہت بہترین ہے، علاج معالجے کا عمل بہت اچھا ہے. ایک آدمی بیمار ہے، اس کا علاج کر کے اس کو سکون دیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس کے حاصل کرنے کے بعد اگر اس کے ذریعے سے کسی پر ظلم کیا جائے، اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچایا جائے، اس کے ذریعے سے کسی کا نقصان کیا جائے، تو پھر یہ علم جو نفع کا تھا یہ کیا ہو گیا؟ یہ گناہ کا ذریعہ بن گئے. مثلاً ایک آدمی اس کو حاصل کیا، بلا وجہ ایک آدمی بیمار آیا اور اس کو ہزاروں بیماریاں بتا کر کے اس کے جیب کو ہلکا کر دیا. کیا ہو؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اس کے پاس یہ بیماریاں نہیں تھی، آپ بار بار اس کو بتا کر کے بیمار بنا دیا. مردے کو روم میں رکھ کر کے ٹھنڈا کر کے اس سے پیسے بنانا، تو گویا کہ یہ علم جو حاصل کیا یہ نفع کا ذریعہ نہیں، یہ گناہ کا ذریعہ بنا. اس کے علاوہ بہت سارے، مثال کے طور پر میں ایک آدمی عدالت کا ذریعہ اور قانون پڑھا ہے وہ، لیکن ایک آدمی اس قانون کو صحیح نہیں فائدہ پہنچا رہا ہے. یعنی کبھی مجرم کو بری کر دیتا ہے، کبھی معصوم کو مجرم بنا دیتا ہے. تو کیا ہوا؟ اس علم سے نفع کے بجائے نقصان. تو آج ان پڑھ اور جاہل لوگ فراڈ نہیں کر رہے، بلکہ فراڈ کون کر رہا ہے؟ خزانے میں ہاتھ کون مار رہا؟ وہ لوگ مار رہے ہیں جن کے پاس میں علم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے. تو دنیا کی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، اللہ سے مدد مانگنا ضروری. اسی طرح سے دینی تعلیم کے ذریعے سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. دینی تعلیم کے ذریعے سے نقصان کس طرح سے؟ یعنی ایک حلال چیز کو حرام بتا دے یا حرام چیز کو حلال بتا کر کے سب کو کھلا دے. کیا ہوا؟ یہ نقصان کا ذریعہ ہوا. ایک آدمی کے پاس میں وراثت کے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا، جو قرآن و حدیث سے بالکل کیا ہے؟ صحیح ثابت ہے، اور یہ ایک نص کی چیز ہے. لہٰذا ایک آدمی آیا، پوچھا مفتی صاحب آپ وراثت کا صحیح مسئلہ بتا دیجئے، میرے دو لڑکیاں کتنا دیں. لہٰذا اس نے کیا کیا کہ لڑکے سے تھوڑا سا، والد صاحب کہہ دیے ذرا لڑکے کو کم لڑکی کو زیادہ دینا چاہتا ہوں، اب یہ فتویٰ دے دے اسی طرح سے ان کے کہنے کے مطابق. تو کیا ہو گیا؟ یہ اس نے گویا کہ علم دین میں اس نے نقصان پیدا کیا، خیانت کا عمل کیا. کوئی آدمی کسی طرح سے آ جائے تو حلال کو حلال، حرام کو حرام کے مقام نہ رکھ کر کے اس کو خلط ملط کر دے، تو اس سے بھی بچنے کی دعا ربی زدنی علما. اس لیے علم کے 3 درجے. کتنے درجے؟ ایک علم مطلق ہے، یعنی آدمی کتاب پڑھتا ہے، سیکھ جاتا ہے، معلومات ہو جاتے ہیں، حاصل کچھ نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ. یعنی جاہل تھا، پڑھ لیا، علم آ گیا، اس علم سے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. ایک علم ہے، ایک جانکاری، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلومات اس کو کہتے ہیں. پہلے اس کو معلوم نہیں تھا، معلوم کر لیا، اس کو معلومات حاصل ہو گئی، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، خود اس کی ذات اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی، دوسروں کو بھی. لہذا یہ ایک مطلق علم ہے. اس سے علم کہتے ہیں کہ یہ معلومات ہے. کیا ہے یہ؟
ایک ہے علم نافع. کیا ہے؟ علم نافع. نافع یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، دنیا کا ہو یا دینی ہو، لیکن خاص کر کے دینی تعلیم کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں علم نافع. یعنی وہ علم نافع یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کیا، خود بھی نفع اٹھا رہا اور دوسروں کو بھی نفع دے رہا ہے. بھائی یہ میں نے پڑھا ہے، یہ ہے مسئلہ ہے، اور ایک آدمی کو اس کو رہبری کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں علم نافع. علم نافع. ایک ہے علم نور، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. کیا ہے؟ علم نافع میں کبھی کبھی اس میں خطا ہو سکتی ہے، اس میں آدمی کبھی کبھی بھٹک سکتا ہے، اس میں کم و بیش ہو سکتے ہیں، لیکن ایک علم نور ہے. علم نور اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے سامنے اس کے اللہ رب العالمین ایسے حالات کھول دیتے ہیں کہ وہ اس روشنی سے خود بھی منزل مقصود کامیابی تک پہنچتا ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی اس روشنی سے ذریعہ بنتا ہے. اس کو علم نور کہتے ہیں. لہذا ایک ہے علم صرف معلومات. آج لوگوں کو معلومات حاصل ہے خوب الحمدللہ، کسی طرح سے کوئی کمی نہیں، چاہے علم دین سے تعلق رکھنے والا ہو یا علم دنیا سے تعلق رکھنے، معلومات ہے، جس سے پوچھئے بہترین، لیکن عمل نہیں ہے. کیا ہے؟ عمل نہیں ہے. تو معلومات کا آج کل دورہ ہے اور عمل کا کم ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ اتنی مشقت نہ کیجیے بلکہ ہم سے مدد مانگیے. اور یہ جملہ ربی زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم میں آپ اضافہ فرما دیجیے، ہمارے اندر یہ طاقت دیجیے، ہمارے ذہن میں اتنی قوت دیجیے، ہمارا حافظہ اتنا مضبوط کر دیجیے کہ ہر ایک چیز کو میں کیا کر لوں؟ محفوظ کر لوں. لہذا قرآن کریم ہی کی یہ شان ہے اور قرآن کریم ہی کا یہ مقام ہے کہ الحمدللہ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کے سینے میں ہم قرآن جمع بھی کر دیں گے، بیان بھی کروا دیں گے، اور اس کو ہر طرح سے میں پھیلا بھی دوں گا. اور یہ ذمہ داری اللہ نے لیا اور آج الحمدللہ اللہ اس ذمہ داری کو پوری فرما رہا ہے. لہذا چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کے سینے میں قرآن کا جمع ہو جانا. لہذا ایک طبقہ حافظ قرآن ہوتا ہے، ایک طبقہ حافظ قرآن میں وہ طبقہ ہوتا ہے جو بہترین قرآن پڑھتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو بہترین قرآن پڑھاتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو بہترین تفسیر و بیان کرتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہوتا ہے قرآن کی بہترین اصول و ضوابط اور تفسیر اور مسائل لکھتے ہیں، ایک طبقہ فقہا کا ہوتا ہے جس سے مسئلے اخذ نکال کر کے مسئلے امت کو. لہذا ہر طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی خدمت کرنے والے کو کیا کیا؟ پیدا کیا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خصوصاً ایک دعا ربی زدنی علما، لہذا ہمیشہ آدمی کو یہ دعا مختصر سے صبح 11 مرتبہ کیا کرنا چاہیے؟ پڑھ لینا چاہیے. نمازوں کی دعا میں بھی اس کو شامل کر لینا چاہیے یا جب بھی ہو، اور خصوصاً پڑھنے والے بچوں کے لیے ضروری ہے، اور خاص کر وہ معصوم بچے جن کی بھی زبان اب کھولنے والی ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں اور نیک ماں بہنوں کے ایک تجربہ ہے کہ ربی اشرح لی صدری اور ربی زدنی علما، یہ دو دعائیں پڑھ کر کے اگر بچوں کو دودھ پلایا جائے تو اللہ رب العالمین اس کے علم میں اضافہ اور اس کے ذہن میں اللہ نور کی کیفیت پیدا فرما دیتا ہے. لہذا قرآن کریم کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کی کچھ واقعات اور حالات، اور اس وقت جو آیت کریمہ پڑھاؤں بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کو ایک عذاب دنیا میں دیتا ہوں اور ایک عذاب آخرت. طے اللہ نے کر دی. دنیا میں جو عذاب ہے وہ ہے روزی کی تنگی. کیا ہے؟ روزی کی تنگی. اور آخرت کی جو عذاب ہے وہ ہے اندھا پن ہو جانا. یہ دو عذاب کا ذکر ہوا. من اعرض، جو بھی شخص ایمان والے میں سے جو بھی اگر میری یاد سے مطلب
اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے کے لیے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، پابندی نہیں کرتا ہے، یا پڑھتا ہے تو کبھی کبھی پڑھتا ہے۔ من اعرض عن ذکری، میرے حکم سے منہ موڑ لیتا ہے، جب میرے حکم کبھی اس کے سامنے آتا ہے، میرا نام کبھی آتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اس کی عزت نہیں کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ حالانکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کا جب نام آ جائے اور اللہ کا کبھی یاد آ جائے تو اس کو اس سے گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ مثلاً اذان ہو رہی تو اذان کس لیے اذان ہو رہی؟ نماز کے لیے، کہ ایک مومن مسلمان پر نماز پڑھنا یہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کو پڑھو، لیکن اذان سن کر کے یہ ایک ذکر کے کلمات ہیں، یاد دہانی کے کلمات ہیں، اگر اب اس کو سن کر کے ایک مرد مومن، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی یاد سے اس نے منہ موڑ لیا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا ایک نام آیا کسی کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں۔ مثلاً ایک چیز ہے گناہ کا، وہ کرنا چاہ رہا ہے ایک بندہ، لیکن ایک بندہ اس کو، اس کے مخلص دوست یا اس کے اچھے دوست یا ماں باپ یا کوئی بھی کہتا ہے کہ بیٹا یہ مت کرو اللہ کے واسطے۔ کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے یہ کام نہ کرو، یہ گناہ ہے۔ دوست کہتا ہے بھائی یہ کام مت کرو، یہ اللہ ناراض اس سے ہو۔ کس کا نام آیا؟ اللہ کا نام آیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام آئے، فرشتے آئے، جبریل آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، ہم کریں گے یہ، تو گویا کہ اس نے منہ موڑ لیا۔ اس کے سامنے ایک حلال اور حرام کی کیفیت ہے، بتانے والا بتا رہا ہے یہ حرام ہے، مت کھاؤ مت پیو، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میری مرضی ہم کر لیں گے، گویا کہ اللہ کے نام سے وہ منہ موڑ رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہم کریں گے، ہم کو کرنا ہے، اس کے بغیر ہمارا نہ نکاح ہوگا، نہ ہماری شادی ہوگی، نہ ہمارا ولیمہ ہوگا، نہ ہمارے زندگی کی گاڑی آگے بڑھے گی، ہم تو کریں گے، اس لیے سب لوگ ناراض ہو جائیں گے اگر یہ کام نہیں کروں گا۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ گویا کہ اللہ کے نام اور اللہ کے کام، اللہ کے حکم سے یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اعراض کر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کوئی میری یاد یا ایک مومن ایک مسلمان پر حق ہے، ضروری ہے کہ کچھ وقت اور لمحات بیٹھ کر کے وہ تسبیحات کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا ذکر کیا کرے بیٹھ کر کے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں کرتا ہے، اس کی طرف اس کا دل دماغ کبھی بھی نہیں آتا ہے۔ من اعرض عن ذکری، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، تو پھر ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ آج دنیا میں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ روزی تنگ ہو گئی، نوکری نہیں مل رہی، روزی تنگ ہو گئی، تجارت نہیں چل رہی ہے، روزی تنگ ہو گئی ہے اور کام نہیں مل رہا ہے، بازار ٹھنڈا، اس لیے حکومت اس کی آ گئی ہے۔ روزی تنگ ہے، بازار ٹھنڈا ہے، کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، جو کچھ کرتا ہوں نقصان ہی نقصان ہے، تنگی تنگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں ماحول حالات ٹھیک نہیں ہے، شیئر مارکیٹ گر گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہاں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ویسا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ روزی دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم روزی تنگ لوگوں کو اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ میرے حکم پر نہیں چلتے۔ جب حکم پر نہیں چلتے ہیں تو پھر اسباب اور حالات ہم ایسے بنا دیتے ہیں۔ لہذا روزی کا تنگ کرنا، روزی کا بڑھانا، یہ ذمے کس کے ہیں؟ اللہ کا ہے۔ حالات اور حکومت کے پاس اس کا کوئی بھی نہیں۔ آج ساری دنیا کی حکومت یہ کہتی ہے ہم غریبی کو مٹا دیں گے، ہم امیری لائیں گے، ہم کو ووٹ دے دو، ہم کو جتا دو، ہم کو حکومت کے تخت پر بیٹھا دو، ایک کہیں غریبی نہیں، سب کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے تاکہ تم سب خوش پیٹ بھر کر کے جیو۔ لیکن ہے؟ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ چاہے وہ غریب ملک ہو یا مالدار ملک ہو یا کہیں بھی ہو، فقیر ہمیشہ رہے گا، مانگنے والے رہیں گے، زکوٰۃ لینے والے بھی رہیں گے، دینے والے بھی رہیں گے۔ یہ دنیا کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو روزی اگر کسی کی تنگ ہو رہی ہے تو آپ یہ کہہ کر کے تسلی نہ لے لیجئے کہ مارکیٹ ٹھنڈا ہے، حکومت اس کی ہے، اس وقت میں جنگ کا ماحول ہے، شیئر مارکیٹ گر گیا ہے، ابھی فلاں ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ نہیں،
اپنے اوپر غور کیجئے، ہماری 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہم اللہ کا کتنا مان کر کے چل رہے ہیں؟ لہذا اس کی طرف دھیان اور توجہ۔ روزی تنگ ہو گئی ہے، حضرت تعویذ دے دیجئے۔ کیا ہوگا بھائی اس سے؟ ارے تعویذ دینے والا خود تنگ میں ہے، خود وہ اس کام میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ ہی سے لے گا۔ کس سے لے گا؟ لیے بغیر وہ دیتا بھی نہیں ہے، تو خود تو تنگی میں بیچارہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، خود وہ لینے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہر ایک آدمی آج اسی طرح سے، تو وہ کیا کرے گا؟ دینے والا کون ہے؟ وہ۔ اس لیے روزی کی تنگی، معیشت کی تنگی، عمومی بازار اور مارکیٹ کی تنگی، یہ سب کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ جب اس زمین پر اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندوں کے ساتھ جب ظلم اور زیادتی ہونے لگتی ہے تو اللہ روزی کو تنگ کر دیتا ہے، قہر ڈال دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے، مہنگائی بڑھا دیتا ہے، نہ جانے کیا کیا حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے منہ موڑ کر کے چلتا، حلال و حرام۔ اب ایک سوال یہ، اچھا ہم سے تو زیادہ کافر لوگ منہ موڑے ہوئے، وہ ایمان بھی نہیں لاتا، وہ شرک بھی کرتا ہے، وہ حلال و حرام کے بھی کوئی پہچان نہیں رکھتا ہے، وہ کسی طرح سے کوئی اللہ کو ماننے کے لیے، لیکن وہ کشادگی میں ہے، مسلمان تنگ میں ہے۔ لہٰذا یہ تو قرآن کریم کے انداز سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ روزی کی تنگی تو سب کے لیے ہونا چاہیے، سارے انسانوں کے لیے ہونا چاہیے، لیکن کافر لوگ بڑے خوش ہیں، وہ نافرمانی میں بھی بڑے عیش کی دنیا زندگی گزار رہے ہیں، اور لیکن مومن مسلمان کے لیے تنگی۔ 2 جواب علماء مفسرین دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک تو بات پہلے ذہن میں بیٹھا لو کہ دنیا کی عیش مسلمان کے لیے نہیں ہے، ہم لوگوں نے زبردستی یہاں آرام چاہ رہے ہیں، کیا کریں؟ حالانکہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے ہی نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی ہر خواہش ہے ہی نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے دنیا کی تمام خواہشات کی پوری ہونے کے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ رکھا ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ان کے لیے رکھا ہے، اور ان کے لیے عیش و عشرت ہے۔ لہذا اگر ایک ایمان والا، ایک متقی پرہیزگار مومن آدمی اگر یہ چاہے کہ ہم یہاں بہت عیش کی زندگی گزاریں، ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بنایا ہی نہیں ایسا مومن کے لیے، بلکہ مومن کے لیے دنیا کیا قید؟ السجن للمؤمنین فرمایا ہے، للمسلمان نہیں فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ مسلمان میں بھی 2 طبقے ہیں، کتنے؟ ایک مسلمان اور ایک مومن۔ مومن کے لیے تنگی ہوگی، مومن کے لیے آزمائش ہوگی، مومن کے لیے امتحان ہوگا، مومن کے لیے اس دنیا میں پریشانی ہوگی، مسلمان کے لیے نہیں ہوگا۔ جو مسلمان آج بھی ہیں برائے انعام، وہ الحمدللہ خوش ہیں، وہ بھی دوسروں کی طرح وہ بھی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ مسلمان ہیں، مومن نہیں، اور مومن کے لیے اللہ نے اس دنیا کو قید خانہ بنایا ہے، اور قید خانے میں قیدی کو آزادی نہیں ہوتی ہے، ہوگی؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا، اپنی مرضی سے نہیں سو سکتا، اپنی مرضی سے کپڑا نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی سے مل نہیں سکتا۔ اگر وہ خدا نخواستہ اپنی مرضی وہاں چلائے کہ نہیں ہم ایسا کھانا کھائیں گے، ہم کو ایسا کھانا دیجئے، ہم ایسا پہنیں گے، ہم کو ایسا پہننے دیجئے، ہم اتنے بجے سوئیں گے، اتنے بجے اٹھیں گے، آپ ٹوک نہیں سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ بولیے کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ اس کی سزا بڑھائی جائے گی، 2 ڈنڈے روز لگیں گے اس کو۔ لہذا مومن ہو کر کے اللہ پر یقین رکھ کر کے وہ کہتا ہے نہیں ہم کو قارون کی طرح اللہ بنا دیجئے، نمرود کے بنا دیجئے، فلاں کی طرح بنا دیجئے، تو اللہ 2 ڈنڈے لگاتا ہے کہ نہیں تم مومن ہے، تم کو نہیں بناؤں گا، تمہاری خواہش کہاں پوری کروں گا؟ آخرت میں تمہاری خواہش ہے، تمہاری خواہش وہاں ہے، یہاں تم اگر ایسا سوچو گے تو ہم تم کو آزمائیں گے، جیسے نبی کو آزمایا گیا، صحابہ کو آزمایا گیا، نیک لوگوں کو آزمایا گیا، اللہ والوں کو آزمایا گیا، مومن مسلمان کو آزمایا گیا۔ لہذا مومن کے لیے قید خانہ، اور قید خانے میں خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا جواب علماء مفسرین یہ دیتے ہیں کہ معیشت کے تنگی کا مطلب یہ ہے یہاں نہیں تنگ ہوں گے، کہاں تنگ ہوں گے؟ قبر میں تنگ ہوں گے، وہاں تنگ کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک سنے کہ جب کبھی عذاب ہوگا قبر پر گنہگاروں پر، تو اتنا تنگ کہ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے
کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں چپک جائے گی، داخل ہو جائے گی، اتنا تنگ قبر ہو جائے گا، جبکہ قبر کشادگی کے ساتھ میں انسان کو رکھا گیا، لیکن جب اس پر عذاب شروع ہوگا تو اس کے حالات یہ ہوں گے کہ وہ دب جائے گا، اور یہ قدرتی طور پر بھی ہوگا، یہ قدرتی طور پر بھی ہوگا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لہذا یہ تنگی، اور وہاں پھر آسائش نہیں، آرام نہیں، سکون نہیں، کسی چیز کی نہیں، لہذا جو یہ تنگی جو ہوگی یہ دنیا میں نہیں ہوگی، چاہے مسلمان ہو یا مومن ہو، یہاں جیسے بھی ہے کشادگی کے ساتھ گزار لے گا، لیکن یہ تنگی کا معاملہ کہاں ہوگا؟ قبر میں ہوگا۔ قبر تنگ ہو جاتے ہیں، قبر تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ قبر کھودنے والا جو قبرستان ہی میں رہتا تھا، اس سے کبھی کسی نے پوچھا کہ بھائی کبھی کچھ یہاں کے عجیب حالات بھی بتاؤ، کبھی پوچھا؟ کبھی نہیں ہم لوگ پوچھتے، ڈر لگتا ہے نا، اتنا ڈرے ہوئے رہتے ہیں، حالانکہ جانا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب تیرے دل میں حرص پیدا ہونے لگے دنیا کی تو کہاں جایا کرو؟ لال باغ گھوم کر کے آؤ، اوٹی گھوم کر کے آؤ، سمندر کے کنارے عائش کر کے آؤ نا۔ قرآن کہتا ہے اگر تیرے دل میں حرص سے دنیا پیدا ہو جائے تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہاں جاؤ تم؟ قبرستان جاؤ، یہ حرص وہی ختم ہوگی، یہاں تجھے معلوم ہوگی، یہاں تجھے پتہ چلے گا، پتھر پر نام لکھے ہوں گے، یہ سیٹھ صاحب، یہ چودھری صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ دنیا والے، یہ بنگلے والے، یہ بازار والے کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جب حرص تیرے اندر پیدا ہو جائے دنیا کی تو کہاں جاؤ؟ قبرستان ایک مرتبہ چکر کاٹ کے آ جانا، اللہ اس کی برکت سے تیرے دل سے دنیا کا حرص نکال دے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہاں ہے کرو۔ تو میرے بھائی بزرگوں عرض کرنا ہے کہ قبر تنگ، تو پوچھا گیا کہ بھائی کوئی عجیب واقعہ مجھے بتاؤ قبرستان کا۔ کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی دن ہم کو 3 قبریں کھودنے کا مل گیا۔ کتنے؟ وہ لوگ بھی دعا کرتے ہیں، کون؟ ان سے بھی جا پوچھو کیسے چل رہا ہے؟ ٹھنڈا چل رہا ہے۔ 2 سال بہت اچھا چلا تھا، 2 سال کے بعد مارکیٹ بہت ٹھنڈا ہو گیا۔ کورونا میں خوب چلا تھا حضرت، اب ذرا معیشت تنگ ہے، ہر ایک آدمی شکایت، ہر ایک آدمی سے جڑ کر کے دعا کرا رہا ہے۔ ایک دوست ملا محلدار، کیا ارادہ ہے؟ ایک ہاسپٹل بنانا چاہ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اچھا ہاسپٹل، کسی بڑے عالم سے افتتاح بھی کرا لیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا کریں گے عالم صاحب جا کر کے وہاں پہ؟ کیا دعا کریں گے؟ بولیے آپ لوگ کیا کریں گے دعا؟ نہیں، وہ کریں گے اللہ ہاسپٹل کو ترقی دے دیجئے، اس بیچارے کی روزی میں برکت دے دیجئے، اے اللہ ان کا خوب کام چلا دیجئے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہ سب بیمار ہو کر کے ان کے یہاں جائیے۔ ہم لوگ یہاں امام صاحب کو جمعہ میں پرچی آ جائے، حضرت فلاں بیمار ہے، صحت کی دعا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ قبر والا بھی دعا میں ہاتھ اٹھایا، اللہ مردے زیادہ بھیج قبر بناؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب پڑھ کر کے آئے، وہ بھی کہہ رہا اللہ بیمار بھیج دے، بیمار دعا کر رہا اللہ ہاسپٹل سے بچا لے۔ پنچر ڈالنے والا کہتا ہے اللہ اس کی سائیکل گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، میں بھی ذرا روزی کما لیتا ہے۔ سب لوگ لگے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ کہا کہ ایک ہی دن 3 قبر کھودنے کا مجھے موقع مل گیا، تیار 3 قبر۔ مردے کے آنے میں ذرا دیر ہوئی، میں قبر کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ شام کا وقت ہو گیا، مردے آنے میں دیر۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والے لوگ آئے اور 3 لوگ تھے، آ کر کے کہنے لگے اس قبر کو کشادہ کر دو۔ کیا کرو؟ کشادہ کر دو۔ میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ پوچھنے والا نے پوچھا کتنا کشادہ؟ کہا کہ جتنا تم چاہو اتنا کشادہ کر دو۔ دوسرے نے کہا اس قبر کو؟ کہا کہ اس کو تھوڑا سا کشادہ کرو، زیادہ مت کرو۔ تیسری قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو کشادہ نہیں کرو، اس کو کیا کرو؟ بالکل تنگ کر دو، یہ انگلی ملا دو۔
ہم کو اور آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا کیا قبر والوں پہ گزر رہی ہے. ہم تو اوپر سے گلاب اور پھول چھڑک کر چلے آتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن اندر کا حال نہیں معلوم. اس لیے اوپر والے ماربل لگا دیں گے، اندر ماربل اپنے لگائیے نیک اعمال کر کے. کہا کہ میں تو دیکھتا رہا یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کی ایک قبر کو اتنا کشاد، دوسرے کو ذرا کم، تیسرے کو کیا ہے بالکل تنگ ہی تنگ. فرشتے کہتے ہیں نورانی چہرے والے بتا کر کے چلے گئے. کہا ٹھیک ہے یہ کر لیں گے ہم لوگ. اب میں انتظار میں ہوں یا اللہ دیکھیں کشادہ قبر میں کون آتا. حاجی صاحب آتے ہیں، پیر صاحب آتے ہیں، کون چودھری صاحب آتے ہیں، رئیس آتے ہیں، مالدار آتے ہیں، کون مشہور فنکار آتا ہے. میں انتظار میں تھا دوسری قبر میں کون آتا ہے، کون حاجی صاحب، کون غازی صاحب، کون دین کی خدمت کرنے والا عالم آئے گا، مفتی آئے گا، محدث آئے گا، کون آئے گا. اور جس کی قبر تنگ کہا ہے اس میں کون بد نصیب آئے گا، کون آئے گا اس میں. کہا کہ میں بڑی تشویش کے ساتھ انتظار میں رہا. جس قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا تھا کہ اس قبر کو خوب کشادہ کر دیا جائے، اس میں ایک ایسا اجنبی مسافر آدمی آیا جس کو نہ ہم جانتے تھے اور نہ کوئی دنیا جانتی تھی. وہ کوئی مالدار بھی نہیں تھا، کوئی حج پر حج بھی نہیں کیا تھا، اور نہ اس کے پاس میں کوئی شہرت اور کوئی ایسا نہیں، بلکہ ایک معمولی قسم کا آدمی آیا تھا. دوسرا جو آیا وہ ذرا جان پہچان کا تھا، محلے کا تھا. تیسرا جو آیا تو جس کی شہرت بہت تھی اور جس کے پیچھے جس کی آوازوں پر لوگ جاتے تھے، جس کی کئی بیویاں تھیں، بنگلے تھے، نہ جانے کیا کیا تھا، ایک بڑے مشہور و معروف آدمی وہ آیا. اس کو ہم بھی جانتے، دوسرے بھی جانتے. مشہور آدمی آیا اور اس کو اس قبر میں لوگ ڈال کے چلے گئے. میں تو حیران رہا یا اللہ ہوا تو ہوا کیا. جس قبر کی وسعت کے لیے کہا گیا اس میں ایک معمولی درجے کا آدمی آیا جس کو دنیا جانتی نہیں. اس کو دعوت میں بھی کبھی لوگ بلاتے نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی طرح سے کوئی معاملات نہیں. اور یہ آدمی جو جس کی قبر تنگ ہے اس کو تو پوری دنیا جانتی تھی. یہ بڑے مشہور و معروف، اس کے بنگلے کار ساری چیزیں اس کی ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. یہ آدمی جب تحقیق کیا ہے اپنے طور پر میں معلوم یہ ہوا کہ جس کی قبر کی کشادگی، یہ آدمی مسافروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا تھا. اگر کوئی مسافر کہیں بھی کسی طرح پھنسا ہوا ہوتا تھا تو پہلی خدمت کے لیے آدمی جایا آیا کرتا تھا اور اس کی ہر ضرورت کو اپنی طاقت کے ساتھ پوری کرتا تھا. اگر کوئی مردہ بھی ملتا تو اس کو نہلاتا دھلاتا اور اس کو لا کر کے بڑی اہتمام کے ساتھ میں اس کے جنازے اور ساری چیزیں تدفین کیا کرتا تھا. یہی کام اس کا تھا. آج یہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی نیکیاں اللہ نے اتنے قبول کر لی ہے کہ آج اس کی قبر کو حد نظر وسعت عطا فرماتی. عرض یہ کرنا ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ رب العالمین پتہ نہیں کس کی قبر کو تنگ کر دے، کس کی قبر کو وسعت کر دے. یہ ہم کو اور آپ کو اور علم اور شہرت پر نہیں ہے، یہ ہے کس پر؟ عمل پر اور اللہ کی رضا پر ہے. لہٰذا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے. تو معیشت سے تنگی کا مراد یہ ہے کہ قبر کو تنگ کر دیں گے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین بڑا ڈرا کرتے تھے. حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی، خلیفہ بھی، جن کے قرآن کریم جنہوں نے ترتیب دی اور جن کی سخاوت بے مثال اور جن کی سخاوت کا چرچا، جن کا نام غنی رکھنے والا خود روزی دینے والا مالک رب العالمین، وہ جب قبروں کے پاس جاتے تھے تو خوب رویا کرتے تھے. لمبی داڑھی تھی، تر بدر ہو جاتے تھے. لوگ کہتے تھے امیر المومنین یہاں اتنا کیوں ڈرتے ہیں اور اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہتے تھے کہ بھائی اندر کا حال کسی کو معلوم نہیں. یہ پہلی منزل ہے، یہاں سے ہمیں کیا ملے گا؟ اگر یہاں کامیاب تو آگے کامیاب. اسی لیے قبر کے سلسلے میں بڑی چوکنا رہنا چاہیے. معیشت کے تنگ، اگر دنیا میں گناہ کے ساتھ آپ میں خوشیاں ہیں، گناہ کرتے ہوئے آپ کی روزی میں کوئی کمی نہیں ہے، گناہ کرتے، نماز چھوڑتے، بدکاری کرتے، جھوٹ بولتے، حرص طمع کرتے کرتے اگر آپ بہت خوش ہیں، آپ کی اولاد خوش ہیں، تو آپ خوش نہ رہیے کہیں قبر کی تنگی نہ ہو جائے.
اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں جب ایک مالدار بیٹھا تھا اور جب یہ واقعہ اور اس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کی روشنی کی آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی تفصیل واقعات گزرے ہیں، جب انہوں نے اسی طرح بیان کیے تو ایک مالدار نے کہا کہ آپ کے یہ بیان بالکل غلط۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا؟ آج مجھے خوب دولت ہے، میرے بیوی بچے خوب خوش ہیں، ہم خوش ہیں، ہمارے پاس وسعت ہی وسعت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، تو ایسا تو ہے ہی نہیں، میرے پاس تو سب ہے، آپ کی بات کے الٹا ہے میرے پاس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے، رک گئے، اللہ کی وحی آئی اور اللہ رب العالمین فرمایا، فریاد کیے پروردگار اس بندے کو کیا جواب دوں؟ اس کا جواب ہم سے نہیں بن پا رہا ہے، بظاہر حالات تو ایسے ہیں، ہم لوگ جو پیمانہ ناپ لیے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض وہ تکلیف میں اور جس سے اللہ خوش وہ خوش، یہ تو پیمانہ ہے ہمارا اور آپ کا۔ مولوی پریشان اس لیے کہ ان سے اللہ ناراض، اس کے پاس کچھ نہیں اس لیے ناراض، دین کی خدمت کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر لینے والے یہ پریشان، ہم خوش، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لہذا اللہ اس سے ناراض، اس سے نہیں، بلال حبشی سے ناراض ہے، ابو لہب سے ناراض نہیں، کل بھی لوگ کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو ایک عذاب دے دیا ہوں میں، اور یہ عذاب میں گرفتار ہے۔ کیا ہے؟ اگر ہاسپیٹل میں 5 اسٹار کی سہولت دے دے خوش رہیں گے؟ پھر بھی کیا کہیں گے؟ جلدی سے ڈسچارج کریے، کیا کہیں گے؟ جلدی سے نکالیے ہم کو یہاں پہ، اپنے گھر کے بیڈ پہ سکون سے رہوں گا۔ حالانکہ یہاں صبر ہے، لوگ پوری خدمت کرنے والے لوگ، صبح سے شام تک آپ کی خیال رکھنے والے لوگ، بہترین عمدہ قسمیں کھلانے والے لوگ، کھانا دینے والے، ہر طرح کی فیسلٹی دینے والے، 5 اسٹار ہوٹل سے اس سے بھی عمدہ قسم کے حالات یہاں پر ہیں، لیکن پھر بھی آدمی کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کب چھٹی دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کب چھٹی دیں گے؟ کب دیں گے؟ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جگہ مریضوں کا ہے، یہ بیماروں کا ہے، یا مصیبت میں لوگ آتے ہیں، خوشی میں نہیں آتے ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تو سب کچھ ہے لیکن یہ عذاب میں گرفتار ہے۔ کہا کہ عذاب تو اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، ہم لوگ عذاب سمجھتے ہیں بیمار ہو جانا، ہاتھ پیر ٹوٹ جانا، بولنا چالنا بند ہو جانا، تجارت رک جانا، یہ ہونا، یہ عذاب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سے عذاب آپ نے اس کو دیا ہے؟ کہا کہ سجدے کی توفیق چھین لیا ہوں اس سے، اس کو موت تک اب سجدہ کرنے کے لیے نہیں دوں گا، میں اتنا ناراض ہوں اس سے۔ اللہ اکبر۔ تو جس سے میں ناراض ہوتا ہوں تو پہلا کام، پہلی چیز، پہلی نشانی، پہلی علامت اللہ کی طرف سے کہ اس کو سجدے کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے جب اللہ شیطان سے ناراض ہوا تو کیا ہوا؟ بولیے کیا کیا؟ وہ سجدہ۔ کیا کام؟ کیا نشانی؟ کیا علامت؟ سجدہ۔ لہذا ایک آدمی اگر کھاتا پیتا، گھر خاندان، کھانا پینا، عیش و عشرت، لیکن نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھیے عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ عذاب ظاہر نہیں ہو رہا ہے، جس طرح اندر کی بیماریاں کبھی ظاہر نہیں ہوتی ہے، اچانک اٹیک، اسی طرح سے اچانک قبر میں یہ عذاب ظاہر ہوں گے۔ اس لیے معیشت کے تنگی سے مراد، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ قبر تنگ اللہ کر دے گا، اس سے بچنا چاہیے، وہاں کوئی شادہ اور کوئی کسی طرح سے وہاں کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اگر دنیا کی دولت میں وسعت ہے، کہیں آخرت تنگ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جو آدمی میری یاد سے، میرے حکم سے، میرے کاموں سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو ہم اس کو ایک عذاب دنیا میں دیتے ہیں، اور وہ دنیا قبر کی عذاب یا معیشت، معاملہ تنگ۔ دوسرا عذاب وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میدان محشر میں اندھا بنا کر کے لاؤں گا۔ اندھا، یہ جب اندھا آئے گا تو خود یہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ ہم دنیا میں تو آنکھ والے تھے، ہماری آنکھ تھی، ہم دیکھتے تھے وہاں پر بھی، یہاں کیسے اندھا بنا دیے مجھے، یہاں کیوں میری روشنی آنکھ لے لی، جبکہ ہم دنیا میں بالکل دیکھنے والے تھے۔ وقد کنت بصیرا،
ہم تو وہاں دیکھنے والے تھے، چاند دیکھا، آسمان دیکھا، سب کچھ دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، یہاں کیوں اندھا؟ اللہ جواب دیا اس لیے اندھا کر دیا کہ آنکھ رکھتے ہوئے تم مجھے نہیں پہچانا۔ آج ہم لوگ اللہ کو نہیں پہچان رہے، آج اللہ کی عبادت میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، آج اللہ کی قدرت، اس کی شان پر ہم غور و فکر نہیں کر رہے، نہیں پہچانے جیسا پہچاننا چاہیے۔ فنسیتھا، تو نے بھلا دیا، نماز چھوڑ دی، ذکر چھوڑ دیا، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر زندگی تو نے گزارا، تو وہاں جس طرح تو نے مجھے کیا کیا؟ بھلا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ہم بھی آج تم کو بھلا دیا جاؤ۔ تو اب آخرت کی عذاب یہ ہے کہ وہاں اندھے اٹھیں گے۔ کیسے اٹھیں گے؟ یہ پہچان ہوگی کہ یہ دنیا میں اللہ کے حکموں کا اعراض کرنے والا تھا، منہ موڑنے والا تھا، منہ پھیرنے والا تھا۔ اس لیے یہ دو عذاب سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ آنکھ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن اس کی پہچان وہاں گنہگار کی شکل میں۔ لیکن اگر دنیا میں اگر اللہ آنکھ کی روشنی لے لے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو جنت کا بدلہ دیتا ہے۔ ہاں، وہ آدمی نیک ہو، مطیع فرما بردار ہو، اللہ کو پہچاننے والا ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی یہ آنکھ ایک قدرداں ہو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ دو عذاب بڑی مشکل کی چیز ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کو اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی، صبح و شام کچھ نہ کچھ ذکر کرنا پڑے گا، حلال و حرام میں فرق کرنا پڑے گا۔ کبھی اللہ کا نام آ جائے تو جھک جانا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جھک جانا پڑے گا، چھوڑ دینا پڑے گا، اپنے آپ کو پیچھا ہو جانا پڑے گا، اپنے آپ کو ذرا سا نرم ہو جانا پڑے گا، تب یہ اللہ اس سے خوش ہوگا۔ اور اللہ اتنا جب خوش ہوگا کہ آپ اللہ کے نام سے اگر جھک گئے تو اللہ پھر دنیا میں بھی بلندی اور آخرت میں بھی بلندی ہے۔ بس ایک بات سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، بہت ہی سہل اور آسان تھے نا حضرت خواجہ بغدادی، جنید بغدادی رحمہ اللہ۔ پہلے وہ ولی نہیں تھے، اولیاء اللہ نہیں تھے، اللہ سے ان کی دوستی نہیں ہوئی تھی، بلکہ دنیا کے بادشاہ سے اس کی دوستی تھی، اور ان کے دربار میں وہ پہلوان تھے۔ کیا تھے؟ تو بادشاہ کا ایک مزاج تھا، 6 مہینے میں کشتی کراتے تھے سارے کھلاڑیوں کو بلا کر کے، سارے ملک کے پہلوان جمع کرتے تھے، اور اس سے کشتی اپنے پہلوان سے جیت جاتا تو انعام ہی انعام۔ تو یہ کھیل تماشا کیا کرتا تھا، تو اعلان کر دیا اس نے کہ میرے پہلوان سے مقابلے کے لیے کون کون آئیں گے، ان کے یہ انعام ہے اگر جیت گئے تو۔ پورے ملک سے کوئی بھی نہیں آیا، کہا کہ کیا جانا اس کے پاس میں، جیتنا تو ہے نہیں۔ جنید بہت ہی ماشاءاللہ وہ پہلوانی کا فن سے بہت واقف ہے، اس سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کیا فائدہ جانے، کوئی نہیں آیا، اعلان پر اعلان۔ آخر میں ایک شخص چلتا ہوا آیا، انٹری کیا، نام لکھایا، چلا گیا، وقت مقررہ کہا ارے بھائی کوئی آیا نہیں آیا، ایک تو آیا، چلو تماشا دکھا دو۔ میدان میں جب دیکھنے والے جمع ہو گئے، بادشاہ بھی آ گیا، سب آ گئے، جنید بغدادی بھی آ گئے، کون ہے وہ پہلوان جو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ اپنے فن اور اپنے شان کے ساتھ میدان میں ہے، دیکھ رہے کون ہے؟ بیچارہ سیدھا سادہ بالکل دبلا پتلا حاضر ہوا، دیکھ کے کہا کہ تم؟ کہا کہ ہاں میں ہی آپ سے پہلوانی کروں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ کہا کہ اب تو کرنا ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر نہیں کیا تو پھر مشکل ہے، چلو آؤ بھائی۔ کان میں اس نے کہا ایک بات جو بتلانا ہے کہ اللہ کے لیے کبھی جھک جائیے، کیا کیجئے؟ اکڑیے نہیں، اکڑنے والا ٹوٹ جاتا ہے، جھکنے والا بلند ہو جاتا ہے۔ لہذا کان میں کہا کہ دیکھو جنید، میں کبھی بھی پہلوانی نہیں کیا ہوں، ہم کو اس فن سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر آیا کیوں؟ یہ میدان میں یہ سب تماشے بنانے کے لیے آیا کیوں؟ کہا کہ سنو ایک کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ میں آل رسول ہوں۔ کیا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے، یعنی میں سید جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں سید رسول اللہ کا خاندان سے، اور جا کر لون لے کر کے ولیمہ کر کے آ رہا ہے، خاندان رسول سے تعلق اور جھوٹ بول رہا ہے۔
کیا منہ دکھائیں گے لوگ جس کی نسبت اتنی اونچی، اس کا کام ایسا گرا ہوا؟ میں آل رسول ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوک میں ہیں، بھیک نہیں مانگ سکتا ہوں، صدقہ نہیں لے سکتا ہوں، زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہوں۔ گیا تھا 2-4 لوگوں سے ملنے کے لیے، اس نے کہا کہ صدقے کے پیسے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں آل رسول ہوں، زکوٰۃ دینے والے دینا نہیں لیا، اس لیے رسول اللہ منع فرمائے ہیں، سید زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں۔ سوچئے جس کو اللہ کے رسول نے صدقہ، پاکیزہ چیز، زکوٰۃ جس کو کھانے سے منع کیا، وہ لون اور سود اور حرام اور کیا ہے، وہ ولیمے ایسے حرام زہد کے کھائے تو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ بچنا چاہو۔ اس لیے میں آیا ہوں کہ اگر پہلوانی ہو گئی اور آپ مجھے جتا دیں گے تو انعام ملے گا مجھے، اور انعام میرے لیے حلال ہے۔ کیا ہے؟ جھکو اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جھکیے، اللہ کے لیے نرم دل کیجیے، اللہ کے لیے آنکھوں کو بچائیے۔ یہ انعام میرے لیے حلال ہے، صدقہ حلال نہیں، انعام حلال ہے، زکوٰۃ حلال نہیں ہے، بھیک مانگنا میرے شان کے خلاف ہے رسول اللہ۔ اس لیے آ گیا ہوں مقابلے میں، ذرا میرے ساتھ اللہ کا واسطہ تجھے دیتا ہوں، نبی کا واسطہ، کہ مجھے تم جیتنے دے دو۔ جنید پہلوان کہا کہ ٹھیک ہے، چلو ہماری تیری بات ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ میچ؟ ہاں، کرو کبھی ایسا کام، یہ دنیا کے لیے کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اللہ کے لیے اگر کرو گے تو سب کچھ ملے گا۔ تاکہ ٹھیک ہے، میں گر جاؤں گا، میرے سینے پہ تم بیٹھ جانا۔ اب پورے کشتی ہوئی ہے، حضرت جنید پہلوان گر گئے، سینے پہ بیٹھا لیے۔ بادشاہ کہا کہ یہ سب فراڈ ہو گیا ہے، تم غلط کیے ہو، ایسا تم ہو نہیں سکتے ہو، اس لیے پھر کرو۔ 3 مرتبہ کرایا، اب جنید 3 مرتبہ گرتے رہے اور اپنے سینے پر بیٹھائے۔ بیٹھ جاؤ تاکہ لوگ دیکھیں گے، انعام تیرے حق میں آج کر دوں گا۔ ہم لوگ تو لقمہ چھیننے والے ہیں، ہم لوگ تو گناہ میں پھنسانے والے ہیں، ہم لوگ تو مقدمے میں مسلمان بھائی کو ڈالنے والے ہیں، ہم لوگ تو اس کو کسی سود اور لون کی جال میں پھنسانے والے ہیں، نکالنے والے نہیں ہیں، بچانے والے نہیں ہیں، مشورہ دینے والے نہیں ہیں۔ نہیں، 500 ہمارے آئیں گے ولیمے میں، چاہے آپ کو کچھ بھی ہے کرنا پڑے گا، چاہے لون لو، بھیک لو، مسجد کے گیٹ میں مانگ کر کے لاؤ، ہماری شان، ہماری عزت، تو تیری اسی عزت میں تو ہم لوگ تو وہ ہیں۔ بادشاہ نے 3 مرتبہ کرایا، کہا کہ جنید انعام تو اس کو دے دوں گا، لیکن تیری سزا یہ ہے کہ آج کے بعد میرے دربار سے تم نکل جاؤ، میری شان کے خلاف تم نے کام کیا۔ نکل گئے ہو، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکل گئے، چلے گئے۔ رات کا وقت ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، نہ گھر نہ مکان، سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا جنید تیرے دنیا کا بادشاہ نے نکالا ہے، پوری کائنات کا بادشاہ نے تم سے دوستی کر لیا ہے، اس لیے کہ تم نے میرے خاندان کے نام روشن کیا، خیال رکھا اس کی برکت۔ ایک وقت کی پہلے نماز تہجد نہیں، صرف اللہ اس کے رسول کے ایک مجبور اور ایک ضرورت مند کے ساتھ انہوں نے ایسا کام کیا کہ اللہ نے آج ان کا نام قیامت تک زندہ بنا دیا، رکھ دیا، اور آج علماء اور تمام لوگوں کے منہ میں زبان پہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمہم اللہ، جو ولیوں کی شان میں ایک بہت بڑے ولی گزرے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، جھکو اللہ کے لیے، اکڑیے نہیں۔ ماں سے اکڑتے ہو، باپ کے سامنے اکڑتے ہو، بیوی کے سامنے اکڑتے ہو، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بیوی کو اکڑ کر کے طلاق دے دیا، بھگا دیا، یہ کیا۔ ہاں کوئی مجبوری شرعی وہ تو الگ جگہ پہ مسئلہ، لیکن بلا وجہ تم بدماشی کرو، تم دیر سے گھر پہ پہنچو، تم یہ کرو اور اکڑ جاؤ، ماں باپ کے ساتھ میں اکڑ جاؤ، بھائی بہنوں کے ساتھ اکڑ جاؤ، مومن کے ساتھ اکڑ جاؤ، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے جھکیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ بلندی دے گا، ورنہ اندھے بنا کر کے اللہ اٹھائے گا تو کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، گناہ کے بعد بھی آنکھیں کھلی ہوئی آج ہے، لیکن جب بند ہو گئی تو پھر کہیں اللہ ناراض
تو کھلے گی نہیں۔ اللہ ہم سب پر احسان اور کرم فرمائے اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزوں سے اپنے اپنے منہ پھیر چکے ہیں اللہ، تو ہم سب کو اپنی طرف بلا لیجیے، اپنے پیارے نبی کے طریقے کی طرف بلا لیجیے۔ اے اللہ سنتوں والی زندگی عطا فرمائیے۔ بھٹک گئے ہیں، بھٹکا دیے گئے ہیں، دنیا کی چمک دمک نے ہمیں گمراہی اور ضلالت کو اچھا بنا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے، کیے ہوئے گناہ اور جرم کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی یادوں سے ہم سب کے دل اور زبان کو تر بتر بنا دیجیے۔ اے اللہ رحم فرمائیے، اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ جوان بچے بیٹھے سنیں، اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، سب کی زندگی میں خیر برکت رحمت عافیت عطا فرمائیے۔ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔